الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. بالله من الشيطان الرجيم. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی حضرت صالح کی قوم تھی ثمود، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ بات پہلے کئی بار بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے گزری ہوئی قوموں کا تذکرہ قرآن کریم میں کرتے ہیں ان کے واقعے سے سبق لینے کے لیے، کہ جس طرح آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آباد ہیں، ایسے ہی ہم سے پہلے بھی بہت سی قومیں اس دنیا کے اندر رہتی تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنی زندگی کو اللہ کے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں ڈھالا، تو اللہ نے ان کی گرفت کی، ان کی پکڑ کی، اور ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ نے ہلاک کر دیا. ان قوموں کا واقعہ سنا کر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ اگر ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق نہیں کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق نہیں بناتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی ہماری پکڑ ہو جائے اور آخرت میں تو پکڑ ہونی ہے. یہ مقصد ہوتا ہے واقعے کو بیان کرنے کا. اس قوم کا بھی تذکرہ کوئی سورہ نمل کے اندر پہلی مرتبہ نہیں آ رہا ہے، اور بھی مختلف جگہوں پر آ چکا ہے، پیچھے بھی اور آئندہ بھی آنے والا ہے. 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں بہت تفصیل سے ان کا تذکرہ ہے. یہاں بھی پہلے سمود کا تذکرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قوم کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہلاک کے اپنے پیغمبر کو، حضرت صالح جو ان کے پیغمبر تھے، ان کو مار ڈالنے کی العیاذ باللہ سازش کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت صالح کو ان لوگوں کی سازش سے بچا لیا، اور جو لوگ یہ سازش کر رہے تھے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. یہی حال مکہ کے لوگوں کا تھا. ان لوگوں نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو العیاذ باللہ قتل کر دینے کا پروگرام بنایا تھا. اس کے لیے افراد تیار ہو گئے تھے، اس کے لیے طریقے سوچے گئے، اسکیمیں بنائی گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو
ان لوگوں کی سازشوں سے اور تدبیروں سے محفوظ رکھا، اور جو لوگ یہ سازش کر رہے تھے جنگ بدر کے اندر خود ان کو مارے گئے، اس کے علاوہ بھی مختلف موقعوں پر ان کی پکڑ ہوئی. ٹھیک، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مکہ کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں ایسا اللہ کے دوسرے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، ان کی قوموں نے بھی ایسا کیا، تو وہ کامیاب نہیں ہوئے. جن لوگوں نے تدبیر کی، سازش کی، ناکام ہوئے. مکہ کے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ آج تم جو سازش کر رہے ہو تم بھی ناکامی ہوگے، اس لیے بہتر ہے کہ پیغمبر کی بات کو مانو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، اپنی زندگی کو ٹھیک کرو. فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو. کیا بھیجا، کیسے بھیجا؟ پیغمبر بنا کر بھیجا. اور انہوں نے آ کر اپنی قوم کو کیا پیغام دیا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ان سب کی ایک ہی بنیادی تعلیم تھی کہ ایک اللہ کی عبادت، شرک سے توبہ، شرک کو چھوڑو، شرک سے دور ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو. یہی ہر پیغمبر کی تعلیم تھی. تو حضرت صالح نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ہوا کیا؟ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ ان کی بات کو مانتے اور ایک اللہ کی عبادت میں لگ جاتے، بت پرستی اور شرک کو چھوڑ دیتے، مگر ایسا نہیں کیا. بلکہ پھر ہوا یہ کہ وہ دو گروہ بن کر، دو ٹیم بن کر آپس میں جھگڑنے لگ گئے. ایک پیغمبر کو ماننے والے اور دوسرے نہ ماننے والے. یہ دو جماعت بن گئی، دو فریق بن گئے اور دو فریق بن کر جھگڑنے لگے. ان کی باتوں کا تذکرہ کچھ یہاں بھی ہے اور کچھ سورہ اعراف کے اندر بھی ان کی باتوں کا تذکرہ آ چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی اس کو کچھ کو بیان کیا ہے. دیکھیے یہاں بھی یہ کہا ہے کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جو صالح پیغمبر ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں؟ یعنی جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں، ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان کو اللہ کے پیغمبر سمجھ رہے ہو؟ نے کہا ہاں. پھر اس کے بعد زیادتی کیا کی کہ حضرت صالح سے ان لوگوں نے معجزہ مانگا کہ پہاڑ سے اگر بالکل حاملہ اونٹنی تم نکال دو تو ہم تم کو پیغمبر مان لیں گے. انہوں نے اللہ سے دعا کی اور ایسی اونٹنی نکل کے آ گئی، لیکن پھر اس کو نہیں مانا اور آگے چل کے اس اونٹنی کو مار ڈالا. پھر ان پر عذاب. تو یہ تذکرہ ان آپس میں جھگڑنے لگے، کیا کیا بات بولنے لگے، کچھ یہاں آیا ان کا تذکرہ، یہاں بھی کچھ آگے آ رہا ہے. تو یہ ہے کہ بجائے پیغمبر کی بات کو ماننے کے دو گروپ بن گئے اور دونوں گروپ بن کر آپس میں اختلاف کرنے لگے، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے. حالانکہ دو گروپ نہیں بننا چاہیے تھا، سب کو ایک ہی گروپ بننا چاہیے تھا. یعنی سب کو پیغمبر کی بات مان لینی چاہیے تھی اور شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شرک سے، بت پرستی سے توبہ کرتے اور ایک اللہ کی عبادت میں لگ جاتے، مگر شرک اور بت پرستی سے توبہ نہیں کیا. اور جب ان کو ڈرایا گیا کہ اگر بت پرستی میں رہو گے، شرک میں رہو گے، برے اعمال میں رہو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو ڈرنے کے بجائے اور دلیری دکھانے لگے کہ کہاں ہے وہ عذاب جس کی بات کر رہے ہو، لے آؤ نا. اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ڈرنا چاہیے تھا، توبہ کرنا چاہیے تھا. وہ نہ کر کے تم یہ کہہ رہے کہ عذاب کو بھیج دو. حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، کہ ایمان اور نیک اعمال سے پہلے، توبہ سے پہلے تم عذاب کو طلب کرنے میں جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟
بھائی تم کو توبہ کرنا چاہیے، اپنے عمل کو ٹھیک کرنا چاہیے، یہ تو کر نہیں رہے ہو، یہ کرنے کی چیز ہے، اور اللہ کے عذاب کو مانگ رہے ہو تو مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ تو کہا کہ اے میری قوم، نیک عمل اور ایمان لانے سے پہلے تم عذاب کو طلب کرنے میں جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ، اپنے کفر اور برے اعمال کی اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تمہارے کفر اور شرک کے جو گناہ ہیں اس کو اللہ معاف کر دے اور تمہاری پکڑ نہ ہو، تم توبہ کرو۔ لیکن ابھی بھی نہیں مان رہے، اور کیا کہہ رہے؟ قالوا طیرنا بک وبمن معک، اے صالح ہم تمہارے اور ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی تمہارے ماننے والے کو ہم تمہاری وجہ سے ہم نحوست محسوس کر رہے ہیں، تم کو اور تمہارے ماننے والے کو ہم منحوس سمجھ رہے ہیں۔ وہ کیا؟ یعنی ان کا یہ سمجھنا ہے کہ پہلے تو ہم ایک ہی تھے، سب کفر اور شرک میں لگے ہوئے تھے، اب ان کے آنے کی وجہ سے ہمارے دو گروپ بن گئے، کچھ وہ ہو گئے جو ان کو ماننے لگ گئے، کچھ الگ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر حالات بھی کچھ آ چکے تھے، حالات یہ آ گئے تھے کہ قحط سالی آ گئی تھی، تو یہ قحط سالی، کھانے پینے کی چیزوں میں کمی آ جانا اور ان کے دو گروپ بن جانا، یہ جو آپس میں یہ سب ہو رہا ہے، اس کو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ صالح جو پیغمبر ہیں اور جو ان کو ماننے والے ہیں، ان کی نحوست سے ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا کہ ہمارے دو گروپ بن گئے اور ہمارے اوپر قحط سالی بھی آ گئی، یہ جو پریشانیاں ہیں یہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ حالانکہ یہ پریشانیاں ان کی بت پرستی کی وجہ سے ہے، اگر بت پرستی کو چھوڑ دیتے تو یہ سب الگ الگ ہوتے یا ایک ہو جاتے سب؟ بھائی سب کے سب بت پرستی کو چھوڑ کر ایمان میں داخل ہو جاتے تو ایک ہی جماعت ہوتی نا، یا دو جماعت ہوتی؟ ایک ہی ہوتی۔ تو تم نہ مانے اس لیے تمہاری ایک جماعت بن گئی، تو اختلاف کا اور گروپ بننے کا سبب تو تم خود ہو۔ اسی کو قرآن نے آگے کہا قال طائرکم عند اللہ، یہ نحوست کا، تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علم میں ہے، یعنی نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، یعنی کس وجہ سے یہ نحوست آئی ہے، یعنی یہ تمہارے درمیان اختلاف ہوا یا تمہارے اوپر قحط آیا، وہ کس وجہ سے آیا؟ ایمان والوں کی وجہ سے آیا یا اور کسی وجہ سے آیا؟ وہ اللہ جانتے ہیں۔ کیسے؟ وہ اللہ جانتے ہیں کہ ایمان والوں کی وجہ سے تمہاری گرفت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے اور تمہارے برے عمل کی وجہ سے یہ نحوست آئی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی انسان جب راستے پر نہیں آتا ہے تو کبھی خوشحالی دے کر بھی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور کبھی تنگ حالی اور بدحالی میں بھی اس کو پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کہ ہم ان کو اچھی حالت میں بھی 9ویں پارے میں غالباً وہ آیت ہے، دیکھتے ہیں، جی وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، کہ ہم ان کے اوپر پریشانی اور تنگحالی کو ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ریورس ہو جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ جائیں حالات کو دیکھ کر۔ تو حالات جو پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نحوست یا آپس کا اختلاف ہے یا کھانے پینے کی چیزوں میں کمی ہو گئی، یہ قحط آ گیا ہے، یہ تمہارے ہی برے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ اس وجہ سے اللہ نے کیا ہے تاکہ تم ڈھیلے پڑو، سرکشی اور نافرمانی سے باز آ جاؤ، بجائے باز آنے کے اور اپنا قصور سمجھنے کے یہ ڈال دے رہے ہیں کس کے اوپر؟ ایمان والوں کے اوپر، کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، دیو کہا بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو۔ یہ جو حالات ڈالیں اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالیں تم کو، تاکہ اس سے تم واپس ہو جاؤ، سمجھ جاؤ کہ یہ حالات ہمارے اوپر ہمارے اس برے عمل کی وجہ سے آئے ہیں، لیکن نہیں مانا۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، شہر کے اندر جہاں یہ لوگ آباد تھے، ہجر نام کا ایک شہر ہے، وہاں کہتے ہیں 9 لوگ تھے، 9 جو لوگ تھے نا، یہ بڑے گرو گھنٹال قسم کے، اور ہر ایک کے پیچھے ایک پوری جماعت تھی،
جیسے دیکھیں گے بڑے لوگ ہوتے ہیں ایک محلے ایک علاقے میں لیڈر قسم کے، تو بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں. ایک لیڈر ادھر کا ہے، یہ کانگریس والا ہے تو کچھ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کچھ بی جے پی والا ہے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کچھ وہ ایس ڈی پی آئی والے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کچھ وہ اور بولنا نام ہاں ارے یار کچھ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو ہر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے پھر ایک جماعت ہو جاتی. تو 9 ایسے بڑے قسم کے لوگ تھے، گرو گھنٹال قسم کے، کہ وہ بہت سرکش قسم کے تھے، اور ان کے ساتھ ایک جماعت تھی. یہ سب مل کر کے خوب فتنہ فساد کرتے تھے. یہاں تک کہ فتنہ فساد کیا کر لیا، اتنا بڑا فتنہ سوچ لیا کہ اللہ کے جو پیغمبر تھے حضرت صالح ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا ان لوگوں نے. یہ کتنا بڑا فتنہ، اللہ کے نبی کو مارنے کا پلان بنا لیا. اس کو وکان فی المدینہ 9 رات، شہر کے اندر 9 بڑے گرو گھنٹال تھے. یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد ہی مچاتے تھے. ولا یصلحون، اصلاح نہیں کرتے تھے. ان کا کام ہی تھا فساد، لوٹ مار، ظلم زیادتی، دبانا مارنا پیٹنا، یہی کام تھا ان کا. انہی ظلم و زیادتی میں سے کیا کیا، قالوا تقاسموا باللہ، جب دیکھا نا انہوں نے کہ صالح اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور وہ ایمان میں لوگ داخل ہو رہے ہیں اور یہ ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو چڑ ہوئی، ان کا کہ کام کرو ان کو ختم ہی کر دو. جیسا کہ مکہ والے جب دیکھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، دعوت میں لگے ہوئے ہیں، تو اب پریشان ہو کر کیا کیا کہ ایک کام کرو ان کو ختم ہی کر دو. تو پہلے پروگرام بنانا شروع کیا، قتل کرنے کے لیے پہنچے بھی. ایسے ہی دیکھو یہاں بھی ہوا. تو قالوا تقاسموا باللہ، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو آپس میں قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ آپس میں کہ لنبیتنہ واہلہ، کہ رات میں ہم صالح جو پیغمبر ان کو اور ان کے ماننے والوں کو مار ڈالیں گے. یعنی قسم کھا کر ایک دوسرے سے عہد لیا. جسے کوئی کام کرنے جاتے ہیں نا، کہتے ہیں چلو پہلے قسم کھاؤ سب مل کے کرو گے، ایسا کوئی کسی کا نام نہیں بتائے گا، سب ایسا اور سب شریک رہیں گے. تو یہ معاہدہ کیا ان لوگوں نے قسم کھا کر کہ ہم رات میں ان کو اور ان کے اہل کو، ان کے لوگوں کو مار ڈالیں گے. ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلی وانا لصادقون، پھر جب ان کے وارثین آئیں گے اور تحقیق کریں گے، سی آئی ڈی آئیں گی کن کن لوگوں نے مارا ہے، کیوں مارا ہے، اور پھر وارث ہیں تو بدلہ بھی لیں گے. وہ تو وارث مسلمان نہ ہو تو بھی خاندان کے میرے آدمی کو کسی نے اگر مارا ہے تو ان کو بدلہ لیں گے. تو جب وہ لوگ آئیں گے نا، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے جن لوگوں کو ہم مار رہے ہیں ان کے وارثین جب آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے ان کے وارثین کو ما شہدنا مہلک اہلہ، ارے حضرت صالح کے ماننے والوں کو جو قتل مارا گیا، ہم تو مارنے کی جگہ پر بھی نہیں تھے، مارنا تو دور کی بات بھائی. وہ بولتے ہیں نا ارے اسپاٹ پر تو ہم تھے ہی نہیں، ہم اس میں تھے، یہ تو اور دور کی بات ہو گئی، ہم تو وہاں پر تھے ہی نہیں وہاں پر. تو یہ پہلے کہا کہ ہم قسم کھاؤ کہ رات کو مار دیں گے، اور جب ان کے وارثین آئیں گے پوچھنے اور بدلہ لینے تو ہم کہیں گے کہ بھائی ہم تو ان کے مارے جانے کی جگہ پر تھے ہی نہیں، تو ہم سے نہ قصاص لیا جائے گا اور نہ ہی ان کو قتل کے جو جرمانہ ہے نہ وہ لیا جائے گا، ہم سب بچ جائیں گے. یہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اپنی بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیں کہ بھائی ہم تو اپنی باتیں بالکل سچے، بھیا ہم جھوٹ وٹ نہیں بول رہے، پکی بات ہے ہم نہیں تھے وہاں پر. یہ پروگرام بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور طاقت وہ ہے کہ کوئی آپ کے خلاف اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کتنی بھی تدبیر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا اور اپنے ماننے والوں کا محافظ اور نگہبان ہے. آج ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں، اس ملک سے مسلمان 50 سال پہلے ختم ہو چکے ہوتے. جتنی سازشیں ہوتی ہے، آپ بتائیے اس ملک کے اندر جتنی آبادی ہے اتنے دنیا کی کسی ملک میں نہیں ہوں گے. یعنی یہ قوم یہ قوم یہ قوم یہ قوم، لیکن کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے؟ کسی کو ٹچ کیا جا رہا ہے؟ نہیں کیا جا رہا ہے. اگر ہر دن ٹچ کیا جا رہا ہے، ایک نیا ایشو کھڑا کیا جا رہا ہے، تو کس کے خلاف؟ کیونکہ سب کفر ایک طرف، اسلام ایک طرف. کفر اور اسلام کی لڑائی پہلے دن سے ہے اور قیامت تک رہے گی. وہ اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہیں گے،
لیکن اللہ کہتے ہیں کہ بجھا نہیں سکتے. میں جس کا محافظ ہوں. ہمارے آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے ہمارا وقت لگ جائے یا ہماری جان لگ جائے یا ہمارے پیسے لگ جائیں یا ہمارا دماغ لگ جائے، جو بھی حفاظت اللہ کرنے والے ہیں. اب دیکھیے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا. بہت چال چلے یہ لوگ میرے پیغمبر حضرت صالح کو مارنے کی. وَمَكَرُوا مَكْرًا، خوب چال چلے. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم بھی تدبیر کر رہے تھے. آؤ تم کرو تدبیریں. کتنی کیا کیا چیز پی ایم صاحب لاتے ہیں روزانہ. اگر وہ کامیاب ہو گئے ہوتے نا تو اب تک پتہ نہیں ہم لوگ کہاں ہوتے. لیکن ایک چیز وہ سوچتے ہیں پی ایم صاحب اور دوسری کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، اس میں الجھ کے رہ جاتے. ورنہ ہمارا آپ اس ملک میں جتنے کمزور ہیں نا، کیا ہے ہمارے آپ کے پاس؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن ہم ہیں، ہمارا دین ہے، اسلام ہے، مسلمان ہے، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ العزیز رہیں گے. یہی ہوتا ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا، ایک چال وہ چل رہے ہوتے ہیں. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم بھی ایک تدبیر کر رہے ہوتے ہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جو تدبیر خفیہ سپریٹ انداز سے ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کا تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ اپنی چال میں مست رہتے ہیں. اب یہ سوچ رہے ہیں، اب یہ سوچ رہے ہیں، یہ لے آئیں گے، یہ قانون لے آئیں گے، اس قانون کے ذریعے پکڑ لیں گے اور اس کو باہر کر دیں گے. تم کرتے رہو، تم خود باہر ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. کیا ہے قرآن؟ دیکھیے کیا ہماری دوری ہے قرآن سے. کیا کہہ رہا ہے؟ ہر دن ہر حالات کا حل پیش کرتا ہے. کافروں کے نظریات کو پیش کرتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کی چاہت کیا ہوتی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور کتنی تسلی ملتی ہے اس قرآن کو پڑھنے سے، سمجھنے سے. لیکن ساری چیزوں کے پاس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے نہیں ہے. تو ہفتے میں ایک دن دیکھیے 4-5 لوگ ہم بیٹھے، لیکن ہم خوش قسمت ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، خوش قسمت ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم. اب ہوا کیا؟ یہ لوگ تو قسم کھا لیے تھے نا کہ رات میں چل کر ان لوگوں کو بم اسپوٹ کر کے ختم کر دینا ہے. تدبیر کر لیے، چال چلنے لگے. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نظام. اب جب چلے نا رات کو، اللہ کا عذاب آیا، سب لقمہ اجل بن گئے، سب ختم ہو گئے. کیسے؟ الگ الگ باتیں لکھی ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں سے گزر رہے تھے پہاڑی گر گیا ان سب کے اوپر، سب اسی کے نیچے دب کے مر گئے. ایک یہ بھی ہے اس کے علاوہ کہ فرشتوں نے ان سب کو گھیر لیا. جتنے لوگ جا رہے تھے ان کو مارنے کو، سب کو فرشتوں نے گھیر لیا اور گھیر کر سب کو مار دیا. کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ ان کو پتہ نہیں کہ اللہ کے کہاں کہاں اللہ کا لشکر موجود ہے. جنگ بدر میں آیا نہیں لشکر اللہ کا، ٹھیک ہے. تو وہ آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی وہی طاقت ہے، وہی لشکر ہے. بس وہ منہ ہونا چاہیے. جیسے ان صحابہ کیا وہ ایمان، وہ پاورفل تھے، ان کی مدد کے لیے آگے. آج ہمارے بھی حالات اچھے ہو جائیں گے، ایمان عمل اچھے ہو جائیں گے. وہی اللہ ہے، وہی اس کی مدد کا وعدہ ہے نہیں جی. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں فن، جب ان کو ہلاک کر دیے نا، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھیے ان کی چالوں کا انجام کیا ہوا. چال چل رہے تھے نا کہ میرے پیغمبر کو مار دیں گے، ہم بھی ایک تدبیر کر رہے تھے، ان کی تدبیر فیل ہو گئی، ہم غالب آ گئے. انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان لوگوں کو بھی، یہ جو 9 گرو گھنٹال تھے بڑے، اور جن کے پیچھے چلنے والے تھے چمچے لوگ، ٹھیک ہے، وہ جھنڈا اٹھا کر کے زندہ باد زندہ باد، ٹھیک ہے، ان کو بھی اور ان کی قوم کو بھی، سب کے سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. جتنے مارنے کا پلان بنا کر جا رہے تھے سب. یہی حال ہوا مکہ کے لوگوں کا. تدبیر کر رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی، سب کے سب خود مارے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو زندہ رہے، اپنے مشن کو لے کے بڑھتے رہے. قرآن میں اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا. فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، یہ دیکھو یہ ان کے مکانات ہیں جو ڈھے پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے. یہ مکہ والے کو کہہ رہے کیونکہ یہ مکہ والے جب جاتے تھے اپنی تجارت کے لیے آنا جانا، تو راستے میں ان کے مکانات پڑتے تھے، اسی کھنڈر ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا. یہ دکھا رہے ہیں ان کو کہ دیکھو یہاں سے تم گزرتے ہو
تم جیسی قوم تھی یہ، پیغمبر کو نہیں مانا، قتل کی سازش کی تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. یہ کھنڈرات ان کے پڑے ہوئے ہیں، دیکھو عبرت لو. اگر تم نے نہیں مانا اور تم نے بھی اگر ہمارے پیغمبر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کی ان کو قتل کرنے کی اور ان کے مشن کو ناکام کرنے کی، تو یہی حال تمہارا بھی کر دیا جائے گا. یہ سو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ان کے مکانات ہیں خاویتاً، جو ڈھے پڑے ہوئے ہیں، بما ظلموا، ان کے ظلم کفر کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقیناً ان واقعات میں نشانی ہے، عبرت ہے، لیسن ہے. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کے پاس علم ہے. ان کو ان واقعات سے سبق لینا چاہیے. آج ہم اور آپ جاتے ہیں کس کے لیے؟ ٹور پر جاتے ہیں، ایسی جگہوں کو ٹور پیلس بناتے ہیں. بتائیے، یہ جگہ عبرت کی جگہ ہے. آنکھ کھولنا چاہیے کہ کہاں یہ لوگ تھے، یہاں ان کو تباہ کر دیا گیا. اللہ کی نہیں مانے تو اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا ہم نافرمانی میں تو نہیں گزر رہے، اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. اگر نافرمانی ہو رہی تو کہ اللہ نہ کرے ہمارا بھی ایسا حال نہ ہو جائے. یہ سبق لینا چاہیے. لیکن لوگ پکنک کے لیے جاتے ہیں ایسی جگہوں پر. یہ ایسی جگہوں پر پکنک کے لیے جانا، یہ سمجھیے کہ یہ نڈر ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے آدمی نہیں ڈر رہا. یہ تو رونے کی جگہ ہے، وہ پکنک بنانے کی جگہ ہے. ایسی جگہ جو ہیں بہت سی لوگ جاتے ہیں اس کے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہی ہوگا اس وقت بھی ہوا، ابھی بھی یہی کہ ہم نے نجات دے دیا، بچا لیا. کس کو؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کو. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان لوگوں کو جو کفر و شرک سے، گناہوں سے بچتے تھے، ہم نے ان کو بچا لیا. یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اللہ کے ایسے بندوں کو ہلاک کرنے جاتے ہیں، ختم کرنے کی سازش کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں. جس دیکھیے یہاں پر اللہ نے ان کو بچا لیا. وہاں بھی یہی ہوا. مکے میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کیا کیا سازشیں نہیں ہوئی، لیکن سازش کرنے والے ختم ہو گئے. یہ مسلمان جو تھے، وہ چھوٹا سا پودا جو مکے میں لگا تھا وہ مدینے میں جا کر کے کتنا تناور درخت بن گیا، اور اس کے سائے تلے نہ جانے کتنے لوگوں کو آرام اور راحت نصیب ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپنی کمی پر، اسباب کی کمی پر، وسائل کی کمی پر کبھی بھی دھیان نہ دے. اللہ تعالیٰ اصل حفاظت کرنے والے ہیں، اصل مدد کرنے والے، بچانے والے کافروں سے، مشرکوں سے، اللہ کے دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. دیکھیے بچا لیا، ان سب کو ہلاک کر تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، بس کر دیں. چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے. قرآن پاک سے ہم سب کو اللہ پاک جوڑ دے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اچھا کرنے کی توفیق دے. یہ سب واقعات قرآن میں جو آ رہے ہیں، پہلے بھی میں نے بتایا کہ صرف واقعہ سننے کے لیے نہیں بلکہ اس سے سبق لینے کے لیے قرآن نے کہا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون. ان واقعات میں نشانی ہے، عبرت ہے، سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کے اندر علم ہے. تو یہ سبق لینے کی بات ہے اور اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.